یہ پیسہ جو ہے نا فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور بہت سارے لوگ اس ٹاپک پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں دین میں، پیسہ سامنے آ گیا وہاں پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہونے کی دو وجہ ہے، ایک ہے جانتے ہوئے لیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو انجانے میں لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں بہنیں، سود آج نام بدل کے آتا ہے. سود نام بدل کے آتا ہے، فیس بدل کے آتا ہے. پہچاننا نہیں سیکھیں گے تو پھسل جائیں گے. آپ کو میں مثال بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک سسٹم چلتا ہے ڈسکاؤنٹنگ دا چیکس. آپ کے پاس چیک ہے 30 تاریخ کا، کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ چیک لے کر آپ کو کیش دے رہے ہیں، اتنا ڈسکاؤنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، سود ہے. بینکس بھی کرتی ہے، انڈیویجولز بھی کرتے ہیں. آپ کا 1 لاکھ کا چیک ہے، آج پیسے دے رہا ہوں 95,000 لے لو، 5,000 ڈسکاؤنٹ. نام ہے ڈسکاؤنٹ، ہے سود. اسی طرح بسی کا سسٹم کئی جگہوں پر چلتا ہے، ڈسکاؤنٹ بسی بولتے ہیں. بسی کے اندر آپ کا ملنا تھا 1 لاکھ روپے، لیکن جلدی کا نمبر چاہیے تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ ہو کر ملے گا پیسہ آپ کو. اور ڈسکاؤنٹ ہو کر کیا ملے گا؟ 1 لاکھ کی جگہ 90,000 ملیں گے. 10,000 ڈسکاؤنٹ ہے، وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، سود ہے. نام کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ. ہے کیا؟ سود. اور سود کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا. سود کے 73 دروازے ہیں. یہ درجے کے معنی میں 73 درجے ہے. ایسرھا، سب سے کم درجہ ایسا ہے، مثل ان ينكح الرجل امه، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ المستعان، اللہ کی پناہ. سب سے کم درجہ سود کا کیسا ہے؟ جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے کم. اور ہائر درجے آپ سوچیے. یہ حدیث ابن ماجہ سنن ترمذی میں صحیح سند سے ہے، صحیح الجامع میں تحقیق. میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ سود یہ دنیا کی چیزوں میں ایک ایسی چیز ہے نا، لے سکتے ہیں دنیا میں، شکل بدل کے آتا ہے. اور کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر اسکالرز کا فتویٰ ہے کہ پیسہ ٹائم پہ نہیں دیا آپ نے تو ایک لیٹ فیس لگتی ہے. اسکالرز بتاتے ہیں لیٹ فی نہیں، یہ سود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی ساری شکلیں سود کی آج آ رہی ہیں سامنے. ایک مثال صرف میں آپ کو دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ اس میں سن کر بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں. یہ صرف تحقیق کرنا. میں آپ کے سامنے علماء کے فتووں کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں صرف بات رکھ رہا ہوں. آپ تحقیق کرو، جو صحیح ملے وہی کرنا زندگی بھر. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک اور سسٹم چلتا ہے ہیوی ڈپازٹ کا. ہیوی ڈپازٹ کا سنیے کیا ہوتا ہے. اس جگہ کا گھر کا بھاڑا 10,000 ہے. 10,000 بھاڑا ہے. آپ اگر 5 لاکھ ڈپازٹ دے رہے ہو تو 10,000 بھاڑا کم ہو کر 5,000 بن جائے گا، 2,000 بن جائے گا، 1,000 بن جائے گا. مینٹیننس ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کم ہوگا. ڈپازٹ بڑھاؤ، بھاڑا کم ہو رہا ہے. جتنا ڈپازٹ بڑھاؤں گے اتنا بھاڑا کم ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ اس بارے میں سینئر اسکالرز کے فتوے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھاڑا جو کم ہوا، کیوں کم ہوا؟ پہچان کی وجہ سے کم ہوا؟ نہیں، پہچان کی وجہ سے تو کم ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا تھا. یہ ڈپازٹ بڑھا، اس کی وجہ سے بھاڑا کم ہوا ہے نا. ڈپازٹ بڑھتا جا رہا ہے، بھاڑا کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈپازٹ کیا ہے. حقیقت میں ڈپازٹ رہن، ڈپازٹ استعمال نہیں کر سکتے. ڈپازٹ ہوتا ہے، رکھنے کے لیے ہوتا ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس بارے میں پورے ڈسکشنز ہیں، دلائل ہیں ڈپازٹ استعمال نہ کرنے کے تعلق سے. لیکن آپ استعمال کرتے ہو. پیسہ لے کے کوئی رکھتا نہیں ہے، استعمال کرنے کے لیے لیتا ہے. وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ ڈپازٹ نہیں ہے، وہ قرض ہے. قرض ہے. اتنا قرض دو گے تو اتنا بھاڑا کم ہوگا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت میں یہ کیا ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ وہ جو بھاڑا جو کم ہوا، جس نے بھاڑا کم کیا اس نے وہ سود دیا. اسکالرز کا فتویٰ ہے. اور جس نے وہ کم بھاڑا دیا اس نے سود لیا. کیوں؟ جو ڈپازٹ بڑھا تو بھاڑا کم ہوا. یہ ایک فائدہ ہے. دیکھیے سود الگ الگ شکلوں میں آتا ہے. آپ صرف تحقیق کرو میرے بھائیوں بہنیں. اب یہاں پہ بات کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یاد آتے ہیں. وہ تو تجارت کرنے سے پہلے بولتے ہیں کہ ہماری بازار میں کوئی تجارت نہیں کرے گا الا من قد تفقہ فی الدین، سوائے وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہے. تو دین کی سمجھ ہونا لازم اور ضروری ہے.